الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ شعبان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور مسلمانوں کو رمضان کے مہینے کا شوق بھی ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں رمضان کا انتظار بھی ہے. میں بھی اور آپ بھی اس بات کی کثرت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کی خیر اور اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ رکھے. رمضان کے مہینے میں وہ لوگ بھی جو عام دنوں میں ناچ اور گانے میں، فتنے اور فساد میں، لایانی اور لغویات میں مشغول رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان کی طرف سے ہونے والی نشریات میں بھی دین کے احکامات اور دینی مسائل پہ گفتگو عروج پہ ہوتی ہے، اور بہت سارا وہ غیر دانش مند طبقہ، جید علماء
سلیقہ مند مفتیان سے کنارہ کش ہو کے ان جیسے لوگوں سے دین سیکھنے میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے میں یہ مناسب جانتا ہوں کہ آج رمضان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم حل کیا جائے اور پیش کیا جائے۔ بات ہوگی رمضان کے روزے کی، بات ہوگی زکوٰۃ کی، بات ہوگی عمرے پر جانے کی، بات ہوگی رات تراویح کی، اور ایک بات درمیان میں گردش کرے گی کہ جی اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی کو زبردستی نماز پہ نہیں لا سکتے، آپ کسی کو زبردستی روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زبردستی فلاں کام کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ جی ہمارے دین میں سختی کوئی نہیں، اور یہ جو علماء ہیں یہ دین کو بڑا سخت کر کے پیش کر رہے ہیں، اور یہ جی تشدد ہے، یہ زبردستی ہے، فلاں فلاں قسم کی باتیں، لوگوں کو لطف آئے گا، لوگوں کو ہیلے بہانے ملیں گے، اور یہ سبب بنیں گے رمضان کی توہین کا۔ سن رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اس امر پہ بات کرنا ضروری ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے، اور اس امر پر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ دین متین جسے اسلام کہا جاتا ہے یہ بڑی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ بڑی دقتیں، بڑے مصائب، بڑی مشکلات اور بڑی قربانیاں اور بڑے دردناک پہلو ہیں جو کار فرما ہیں اسلام کی ترویج کے پیچھے۔ آپ کبھی سنیں نا، اور آپ کبھی ان اصحاب کی تاریخ کو پڑھیں نا، تو آپ حیران رہ جائیں کہ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ جو آسان ہے نا، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا خون بہہ چکا۔ قرآن سنیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لوگوں میں اللہ پاک نے جو تمہیں دین اسلام نصیب کیا ہے، لا اکراہ، اس میں کسی بھی قسم کی زبردستی، کوئی زور، کوئی تشدد وہ اس مذہب اور دین میں موجود نہیں۔ سبب کیا ہے جی؟ آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی اقوال نقل فرمائے۔ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ مدینہ طیبہ میں ایک بندہ کام کاج نہیں کر رہا، اور آمدن کے ذرائع اور اسباب کوئی نہیں ہے، بیٹے دو ہیں، اور وہ دونوں بیٹے اپنے باپ کا تعاون کرتے ہیں، خرچ دیتے ہیں، گزر بسر کے لیے اشیاء خورد و نوش مہیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر گئے،
اور مدینہ طیبہ میں اسلام کی روشنی جب ابھرنے لگی، لوگوں کو اسلام کا پتہ چلنے لگا، ان دونوں بیٹوں نے ابا سے کہا، بابا آج کے بعد ہم تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، خرچ نہیں دیں گے، ہاں تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ کے دین، مذہب اور نسب العین کو ماننا پڑے گا۔ اگر تو نبی علیہ السلام کو مان جائے، اگر تو کلمہ طیبہ پڑھ لے، تب جا کے ہم تمہیں زاد راہ دیں گے، تب جا کے ہم تمہیں خورد و نوش دیں گے۔ اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا تو تڑپتا رہ جائے گا، مانگتا رہ جائے گا، ہم بیٹے تیرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اتنی بات ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ مقدمہ پہنچا کہ بیٹے اپنے باپ کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں، ابا ایمان لاؤ تب خرچ دیں گے، ایمان نہ لائے تو ہم تمہیں کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیں گے۔ نبی علیہ السلام تک جب یہ مقدمہ پہنچا، اللہ کریم نے آیت مبارکہ نازل فرما کے کہا، لا اکراہ فی الدین، خبردار اس دین میں کسی کو مجبور کر کے داخل نہیں کرنا، اس دین میں کسی پہ زبردستی چلا کر نہیں لانا، اس دین میں کسی کو مجبور کر کے داخل نہیں کرنا، کیونکہ یہ دین تب ہے جب دل میں روشنی ابھر جائے، اس دین کا پتہ تب چلتا ہے جب دل مطمئن ہو جائے۔ مجبور کرو گے تو منافق زیادہ بنے گے، کلمہ پڑھنے والے مخلص مسلمان نہیں بنیں گے، اس لیے کہ یہ دین متین تلوار کے زور سے نہیں پھیلے گا، یہ دین متین ہے جو اخلاق سے، عمدہ بول سے، حوصلے سے پھیلے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ جب ابھرا ہے اور پتہ چلا ہے کہ ایک نبی ہے مکہ مکرمہ میں، اس نے دین کی، توحید کی دعوت دی ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو ذمہ داری جا جا کر ذرا حال احوال لے کیا کہ نئے نبی کا نام کیا ہے، خاندان کیسا ہے، اس کے حال احوال کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، جا جا کر مکہ مکرمہ کی خبریں لے کے آ، جا کے اطلاع لے کے آ۔ حضرت ابو ذر کے بڑے بھائی ہیں، گئے مکہ مکرمہ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں خبریں جمع کی ہیں، تحقیقات کی ہیں، اور جا کر اپنے بھائی کو اطلاع دی ہے، اے بھائی میں نے مکہ میں جانچ کی ہے، لوگوں سے پتہ کیا ہے، لوگوں سے حال احوال کیے، میں ایک ہی پیغام لے کے آیا، ایک ہی نتیجہ لے کے آیا کہ رأیتو یأمر بمکارم الاخلاق۔ جس مکہ میں قتل و غارت ہے، جس مکہ میں شراب نوشی ہے، جس مکہ میں بچیاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک ہے، جس مکہ میں بچیاں زندہ دفن ہیں، جس مکہ میں گالی گلوچ ہے، جس مکہ میں لڑائی جھگڑا ہے، اس پوری مکہ کی دھرتی میں وہ ایک ہی نفس ہے، وہ ایک ہی انسان ہے، یأمر بمکارم الاخلاق۔ اتنے گند میں وہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اتنے گند میں وہ عمدگی کی تعلیم دیتا ہے، اتنی غلاظت بھرے علاقے کے اندر وہ اچھے احکامات کی تاکید کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ میں یوں کر دوں، اے میرے بھائی ابو ذر غفاری، رأیتہ بمکار یامر بمکارم الاخلاق،
ترجمہ یہ بنے گا، اے میرے بھائی جیسے ارد گرد کالی گٹا کے اندر چاند نظر آتا ہے، اسی طرح مکہ مکرمہ کی اجڑی دھرتی میں مصطفیٰ بھی اخلاق کے حساب سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ خبردار، مجبور نہیں کرنا ابے کو، مجبور کل کے کلمہ نہیں پڑھانا، دو خرچ وہ باپ ہے تمہارا، سن رہے ہو؟ خرچ دو، تعاون کرو، مدد کرو، وہ تمہارا باپ ہے، لیکن اپنے ابے کو مجبور کر کے کلمے پر نہیں لے کے آنا، اس لیے کہ ہمارا دین زبردستی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین مجبوری کا دین نہیں ہے، ہمارا دین تنگی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین ہے اطمینان کا، ہمارا دین ہے سکون کا، ہمارا دین ہے خوشحالی کا، ہمارا دین ہے رونقیں بکھیرنے کا، ہمارا دین ہے دل ستھرا کرنے کا، ہمارا دین ہے زنگ اتارنے کا، ہمارا دین کسی زبردستی کا نام نہیں ہے، لیکن جس میں یہ داخل ہو جائے دنیا الٹی ہو جائے، اسے زبردستی کرے، اسے کاٹ ڈالے، لیکن وہ پڑا ہوا دین دل سے نکال نہیں سکتی۔ یہ جب پیوست ہو جاتا ہے تو اتنا اندر تک پیوست ہو جاتا ہے کہ ایک عورت ہے، فاطمہ نام ہے، اور حضرت عمر کی بہن ہے، مارے کھا رہی ہے، زخم سے خون نکل رہا ہے، اور اپنے بھائی عمر کو کہتی ہے عمر جتنا تیرا دل ہے مار لے، جتنا تیرا دل ہے سزا دے لے، جتنا تیرا دل ہے مجھے زخموں سے چور کر لے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، اللہ کی قسم ہے تو مار مار کے تھک جائے گا، لیکن میرے جی سے لا الہ الا اللہ کا ایک حرف بھی نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے خاصہ ہمارے دین کا۔ اب ذرا آیت مبارکہ کو سمجھیں، آیت کہتی کیا ہے؟ کسی یہودی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا، کسی عیسائی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا، کسی ہندو کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا، کسی سکھ کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا، ہاں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ہاں جی، اب وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے، میں روزہ رکھوں نہ رکھوں دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے، میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں دین میں زبردستی۔ خبردار ایسا مت سوچنا۔ ہمارے اساتذہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے، وہ ہمیں قرآن کی یہ آیت مبارکہ یوں سمجھایا کرتے تھے، ایک بندہ ہے، ایک ادارہ بنا ہوا ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ایک سکول ہے، کوئی ادارہ بنا ہوا ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس کے اپنا نظام ہے، اس کی وردی ہے، اس میں قوانین ہے۔ ایک بندہ ادارے کے باہر سے داخل ہو رہا ہے، وہ ادارے کا حصہ نہیں ہے، وہ کالج و یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہے، اس نے وردی نہیں پہنی، اس نے بیج نہیں لگایا، آپ اسے جھڑک نہیں سکتے کہ تو ہمارے سکول کے باہر سے نکلا ہے، تو نے یہ وردی نہیں پہنی ہوئی، تو نے بیج نہیں لگایا ہوا، تو نے ہمارے فلاں قانون کو فالو نہیں کیا، تو نے ہمارے فلاں ضابط۔ خبردار، جو داخل نہیں ہوا اس پہ آپ اپنے قوانین لاگو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ داخل ہو جائے، فارم پر کر لے، یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ بن جائے، پھر سارے قوانین ہیں، وردی ہے، پہننی ہے،
کلاس کا وقت ہے، فالو کرنا ہے، اساتذہ ہیں ان کی عزت کرنی ہے، عملہ ہے اس کا لحاظ کرنا ہے۔ جس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ نے مذہب اسلام کا فارم پر کر لیا، اب مسلمان جو ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ اب نبی کی توہین کرو گے سزا ملے گی، نبی کے یاروں کی توہین کرو گے سزا ملے گی، یہ قتل کرو گے سزا ملے گی، یہ چوری کرو گے ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پیو گے کوڑے مارے جائیں گے، بہتان لگاؤ گے کوڑے مارے جائیں گے، بدکاری کرو گے سنسار کر دیا جائے گا، گالی دو گے سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی اسلام میں داخلے سے پہلے تمہیں مجبور کر کے اسلام میں نہیں لایا جائے گا، لیکن جب اسلام میں آ جاؤ گے تو اسلام کے استحکام کے لیے، اسلام کے قوانین کو برقرار رکھنے کے لیے تمہاری خلاف ورزیوں پر تمہیں سزائیں دی جائیں گی، پھر ماننا پڑے گا، پھر نماز ہے پڑھنی پڑے گی، پھر زکوٰۃ ہے دینی پڑے گی، پھر فرض حج ہے کرنا پڑے گا، پھر ماں باپ کا احترام ہے کرنا پڑے گا، پھر احکامات ہے ماننے پڑیں گے، پھر چور کا ہاتھ کٹنا ہے کٹوانا پڑے گا، پھر بدکار کو سنسار کرنا ہے کروانا پڑے گا۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حضرت امیر المومنین صدیق اکبر ایک لشکر لے کر جہاد کے لیے نکل چکے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، نبی کے دور میں جو ایک رسی زکوٰۃ کے نام کی دیا کرتا تھا، آج اگر وہ رسی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کروں گا۔ آیت یہ ہے، اس کا مطلب الٹا لے لیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے دین کی وقت کا علم نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے دین کی قربانیوں کا علم نہیں ہے، وجہ یہ ہے لوگوں نے تاریخیں پڑھ پڑھ کے دین کو سیکھا ہے، لوگوں نے قرآن پڑھ کے دین کو نہیں سیکھا، لوگوں نے نبی کے یاروں کے کردار پڑھ کے دین نہیں سیکھا، لوگوں نے نبی کے حال احوال پڑھ کے دین کو نہیں سیکھا، لوگوں نے سیرت النبی کا مطالعہ کر کے دین کو نہیں سیکھا۔ ایک جنگ ہو گئی ہے، دو صحابہ کرام ہے، ایک کا نام ہے حضرت حشام بن عاص، ایک کا نام ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئے ذرا قربانی دیکھیں، آخری جملہ رز کرنے لگا ہوں۔ حضرت حشام کے بھائی ہیں حضرت عمر، یہ افریقہ کے فاتح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ سامنے دشمن ہے، ادھر مسلمان ہے، درمیان میں تھوڑا سارا راستہ ہے، پہاڑ بنائیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ایک گھوڑے کے گزرگاہ ہے، تھوڑا سارا راستہ ہے اور زیادہ راستہ نہیں ہے۔ اب وہ صحابی ہیں حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت اسی جگہ پر ہو گئی ہے۔ اب میت سمیٹنے کا موقع، بولو اب میت سمیٹیں، چونکہ جنگ کا دورانیہ ہے، اب موقع نہیں ہے کہ ہم میت کیا کریں۔ صحابی رسول ہیں، ان کی شہادت ہو گئی ہے، جنگ کا عروج ہے۔ آپ ذرا دل تھام کے اگلا جملہ سنیں۔ حضرت حشام ہے، میت مبارکہ راستے میں پڑی ہے، اٹھانے کا موقع نہیں ہے، دشمن آمنے سامنے ہے، جنگ اپنے عروج پہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کی میت ہے، سارے احترام میں رک گئے ہیں، کوئی اپنا گھوڑا دوڑانے پہ آمادہ نہیں ہے۔ آپ مجمع سے آگے نکلے، اپنے بھائی کی میت مبارکہ سے سب سے پہلے گھوڑا آپ نے نکالا، میت ہے اوپر سے گھوڑا نکلا ہے
اور حضرت عمر بن عاص کی زبان پہ ہے، لوگوں اللہ نے میرے بھائی کو شہادت دے دی ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کی روح کو جنت دے دی ہے۔ یہ تو ایک جسم ہے، ہم نے کتنی قربانیاں دے کے دین محمد الرسول اللہ کو بچایا ہے، آج ہم یہ بھی قربانی دیں گے۔ بھائی کی میت رہتی ہے رہ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے ہو جائے، لیکن ہم محمد الرسول اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنا گھوڑا گزارا ہے، پیچھے یاروں نے گھوڑا گزارا ہے، جا کے جنگ لڑی ہے، اللہ نے فتح دی ہے۔ حضرت عمر بن عاص واپس تشریف لائے، دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے بھائی کی میت، گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لے کے چادر میں جمع کر کے پورے سالم جسم کو ٹکڑوں کے اندر بکھرا ہوا جمع کر کے جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کیا ہے۔ اتنی قربانیاں ہیں، اتنی محنتیں ہیں، اتنا خون پیچھے لگا ہوا ہے، اتنی دقتیں ہیں، اتنا کچھ صحابہ نے دیکھا ہوا ہے، تب جا کے ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ پہنچا ہے، تب جا کر ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہمیں دین ماں کی گود میں مل گیا ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہمارے کان میں بڑی آسانی سے اذان ہو گئی ہے۔ ہم نے کسی ولادت کے موقع پہ ہم نے کسی کو کہا جو اذان دو، وہ آ کے اذان دے گیا ہے، اسی نے اقامت کہہ دی ہے، اور ہماری ماں نے گود میں ہمیں کلمہ سکھا دیا ہے، گودی میں اللہ کا نام سکھا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین کوئی عام ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے قربانیاں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے مشکلیں نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری ماں نے آج گود میں ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھایا ہے، اس کے پیچھے اس ماں کی قربانی ہے جسے ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو خیر آباد کہہ دے، اس ماں نے کہا تھا خبردار، میں نے محمد الرسول اللہ کے دین سے بغاوت کے لیے کلمہ نہیں پڑھا۔ 2 اونٹ منگوائے گئے، عرب کا صحرا ہے، تپتی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا ہے، دوسرا دوسرے کے ساتھ باندھا گیا ہے، دونوں کی سمتیں مختلف کر دی گئی ہیں۔ اب کہہ دے میں محمد الرسول اللہ سے الگ ہوں، چھوڑ دیں گے، نہیں تو پتہ ہے کہ تیرا حال اور حشر کیا ہوگا۔ بی بی اس وقت بھی مستحکم ہے، بی بی کے قدم ڈگمگائے نہیں، بی بی نے قدم پیچھے نہیں کیا، بی بی نے دین سے انحراف نہیں کیا، بی بی نے رسول اللہ سے انحراف نہیں کیا، بی بی نے دین کو نیچے نہیں گرایا، بلکہ ڈٹ کے کہتی ہے لا الہ، سمجھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ دونوں اونٹ چلا دیے گئے، بی بی کا وجود 2 ٹکڑے ہو گیا، کلمہ بچ گیا، بی بی نہ بچ سکی، بی بی 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن دین ہمارا ٹکڑوں میں بٹنے سے بی بی نے بچا لیا۔ آج ہے وہ ابو جہل کے مقابلے میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو گئی، ہم رسموں کے مقابلے میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، ہم برادری کے مقابلے میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، ہم سماج کے مقابلے میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ دین گرتا ہے گر جائے، دین 2 ٹکڑے ہوتا ہے ہو جائے، دین کی توہین ہوتی ہے ہو جائے، دین کا کلکمہ ہوتا ہے ہو جائے، برادری بچ جانی چاہیے، ہمارا سماج بچ جانا چاہیے، ہماری روایات بچ جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں یہ آپ کو سمجھانے پہ محنت کر رہا ہوں، برادری بچے نہ بچے، ماحول بچے نہ بچے، جب دین بچ گیا تو سب کچھ بچ جائے گا۔ دین محفوظ رہ گیا، ہماری عزت بچ جائے گی، ہمارا آپ بچ جائے گا، ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دین کو گرانے میں کسر نہ چھوڑی تو نہ وجود رہے گا، نہ ہماری شخصیت رہے گی، نہ ہماری شناخت رہے گی۔ آخری جملہ کہنے لگا، اللہ فرماتے ہیں لوگو الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اپنا لباس تم خود پسند کرتے ہو، اپنا کھانا تم خود پسند کرتے ہو، اپنا رہنے کا شہر تم پسند کر لیتے ہو، اپنے مکان کے نقشے تم پسند کر لیتے ہو، لیکن یہ جو دین ہے اتنے نصیب کی بات ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو دین ہے مختلف ادیان سے میں اللہ نے یہ تمہیں خود پسند کر کے عنایت فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔